أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. آج مجلس صحت کی طرف سے جو کبڈی کا ٹورنامنٹ منعقد کروایا گیا اس کا آخری دن تھا. مجلس صحت کے قیام سے متعلق میں جماعت کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس صحت کا قیام ایک وسیع پروگرام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور وہ وسیع پروگرام جو میرے پیش نظر ہے وہ قرآن کریم کی اس چھوٹی سی آیت میں درج ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. کبھی دنیا میں اتنی مختصر گفتگو میں اتنا وسیع پروگرام کسی کو نہیں دیا گیا جتنا اس چھوٹی سی آیت میں مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر قوم کا ایک نصب العین ہوا کرتا ہے، ایک مقصود اور مطلوب ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے. بس اے مسلمانوں، تمہارے لیے میں یہ نصب العین مقرر کرتا ہوں کہ ہر اچھی بات میں ہر دوسرے سے آگے نکل جاؤ. کتنا عظیم الشان، کتنا وسیع پروگرام ہے اور کتنے اعلیٰ مقاصد ہیں اس پروگرام کے ہر حصے کے. یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ تم صرف عبادتوں میں آگے نکل جاؤ یا صرف فلاں خوبی کو اختیار کر لو یا فلاں خوبی کو اختیار کر لو، بلکہ فرمایا کہ تمہارا نصب العین ہے آگے بڑھنا اور ہر خوبی میں آگے بڑھ جانا. تو دیکھیے ایک مختصر سی بات میں تمام دنیا کی ہر بھلائی کو لپیٹ لیا گیا اور اس بھلائی کے اعلیٰ رخ کو بیان کیا گیا. اس بھلائی کے میں سے بھی چوٹی کا جو حصہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے مقرر فرما دیا گیا. بس اس نقطۂ نگاہ سے جماعت احمدیہ کے سامنے جو قرآن کریم نے منصوبہ رکھا ہے
وہ ہر انسانی زندگی کی دلچسپی پر حاوی ہے، وہ دین پر بھی حاوی ہے اور دنیا پر بھی حاوی ہے، وہ معاشیات پر بھی حاوی ہے اور اقتصادیات پر بھی حاوی ہے اور تمدن پر بھی حاوی ہے اور تہذیب پر بھی حاوی ہے۔ وہ حاوی ہے ہماری تجارت پر، وہ حاوی ہے ہمارے سائنس پر، وہ حاوی ہے ہماری صنعت اور حرفت پر، اور وہ ہماری کھیلوں پر بھی حاوی ہے۔ اور کوئی ایک پہلو ایسا نہیں انسانی زندگی کی دلچسپی کا جو سوچا جا سکتا ہو اور یہ آیت اس میں مسلمان کو آگے بڑھنے کی تعلیم نہ دے رہی ہو۔ بس اس نقطہ نگاہ سے، اس بلند مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجلس صحت کو قائم کیا گیا، اور دنیا کی تمام وہ کھیلیں جو اس وقت کہیں کسی رنگ میں کھیلی جاتی ہیں اور اتنا مقام حاصل کر چکی ہیں کہ انسان کے نزدیک وہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کر سکتی ہیں، ان کو مجلس صحت کے سپرد کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض قومی کھیلوں کو بھی جو ابھی تک رواج تو نہیں پا گئی دنیا میں، لیکن اپنی ذات میں وہ اس قابل ہیں کہ ان کو آگے بڑھایا جائے اور ان کی نشو و نما کی طرف توجہ دی جائے۔ کبڈی بھی انہی کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ لاشعوری طور پر ہم احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں۔ وہ آزاد قومیں جن کو دنیا پر ظاہری غلبہ بخشا گیا، ان کی کھیلوں کو تو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اپنی کھیلوں کو خواہ وہ صحت مندی کے لحاظ سے زیادہ مفید ہوں، خواہ کم خرچ پر بہت بہتر فائدہ بخش کھیلیں ہوں، بہت بہتر رنگ میں فائدہ بخش کھیلیں ہوں، تب بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کھیلوں کا کیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ترقی یافتہ اور مغربی قوموں کی ہر کھیل پسماندہ علاقوں میں بھی رائج کر دی گئی، اور پسماندہ علاقوں کی اچھی کھیلیں مغرب نے رد کر دیں، گویا یہ جاہلوں کی کھیلیں ہیں۔ اب گلی ڈنڈا ہے مثلا، یہ ہمارے تہذیب کا ایک بدقسمتی سے حصہ بن گیا کہ گلی ڈنڈے کو وقت کے ضیاع کے متبادل شمار کیا گیا کہ جی وہ کیا ہے، وہ تو گلی ڈنڈا کھیلتا ہے۔ گویا گلی ڈنڈا کھیلنا ایک نہایت ہی لغو اور فضول حرکت ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی ہر طرح مذمت کی جائے۔ اور بیس بال کھیلنے والوں نے اور اسی قسم کی دوسری کھیلیں کھیلنے والوں نے ان کو اتنی عظمت دی، اتنا مقام دیا کہ اب وہ دنیا کی چوٹی کی کھیلوں میں سے شمار ہوتی ہیں۔ میرو ڈبا ایک کھیل تھی ہمارے ہاں، وہ بھی ایک بعض پہلوؤں سے بیس بال سے ملتی ہے جو امریکہ میں کھیلا جاتا ہے، اور اس کو تو کھیلنا کوئی خاص قابل فخر نہیں سمجھا جاتا، بلکہ عموماً وہی لوگ کھیلتے ہیں جن کو اور کچھ نہ میسر ہو۔ حالانکہ اس میں بھی بہت ہی خوبی کے پہلو موجود ہیں، انسان کی صحت کو ترقی دینے کے لیے، اس میں پھرتی پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے چستی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں بہت سے عناصر شامل ہیں۔ تو جماعت احمدیہ کو یہ چاہیے کہ اپنے اپنے ملک میں جہاں جہاں جماعت ہے وہاں کی مقامی کھیلوں کو بھی فروغ دے، اور ان کھیلوں کو بھی فروغ دے جو دنیا میں اس وقت مسلم ہو چکی ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہر کھیل میں باقی سب سے آگے بڑھیں، اس لیے جو مسلمہ کھیلیں ہیں ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ درست ہے کہ آہستہ آہستہ کبڈی افریقہ میں بھی رائج ہو سکتی ہے، انڈونیشیا میں بھی رائج ہو سکتی ہے، موسم کے لحاظ سے جہاں جہاں یہ انسان اس کو قدرتی طور پر، طبی طور پر کھیل سکتا ہے وہاں رائج ہو جانی چاہیے۔ لیکن جو مروجہ کھیلیں دنیا کو مسلم ہو چکی ہیں ہم ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور لازماً ان میدانوں میں بھی ان کو شکست دینی ہوگی۔
خواہش میری یہ ہے کہ ہر کھیل میں مسلمان آگے آئیں، اور یہ خواہش اسلامی تاریخ میں ایک سنت کے طور پر ہمیں ملتی ہے، سنت اولیاء کے طور پر نظر آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ساری زندگی فاستبقوا الخیرات کا ایک عظیم الشان نمونہ تھی، لیکن مختلف امت کے بزرگوں نے مختلف ایک چیزوں کو پکڑا اور ان میں بھی ایسے ایسے نمونے دکھائے جو تاریخ کا ایک درخشندہ باب بن گئے۔ ان میں سے ایسے ہمارے ہندوستان میں بھی پیدا ہوئے بزرگ جن کا براہ راست کھیلوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو پتہ لگا کہ ایک غیر مسلم فلاں کھیل میں اتنی ترقی کر گیا ہے کہ وہ فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ آج دنیا کا کوئی مذہب والا بھی ایسا نہیں جو مجھے شکست دے سکے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا، جتنی مدت ان کو اس کھیل میں کمال حاصل نہیں ہو گیا وہ وہیں ٹھہرے رہے، کئی سال لگے ہوں گے ان کو، اور جب تک اس کو شکست دے کر یہ نہیں کہا کہ مسلمان ایک ایسا بھی موجود ہے جو تمہیں شکست دے کر تمہارے اس غرور کو توڑ سکتا ہے کہ تمہارے مذہب کے ماننے والے باقیوں سے اس معاملے میں آ گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی یہ کسی قسم کا واقعہ آغاز جوانی کا ملتا ہے۔ تو یہ نمونے ہیں جن کی ہمیں پیروی کرنی ہے اور پیروی کر کے اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے۔ مجلس صحت اسی غرض سے قائم کی گئی، اور تمام دنیا کے احمدیوں کو یہ چاہیے کہ جہاں جہاں کوئی اچھا کھلاڑی کسی کھیل کا ہو وہ مجلس صحت مرکزیہ کو اطلاع دے، تاکہ باقاعدہ ضبط کے ساتھ ان کو مختلف ٹیموں میں ڈھالا جائے، اور پھر کوشش کی جائے جہاں تک ممکن ہو کہ ہر کھیل کی ایک احمدی ٹیم دنیا میں پیدا ہو جائے۔ یہ درست ہے کہ موجودہ جو کھیلوں کا طریق رائج ہے اس کے لحاظ سے ہم انٹرنیشنل مقابلوں میں، بین الاقوامی مقابلوں میں احمدی ٹیم کے طور پر ان کو داخل نہیں کر سکتے، لیکن نہ بھی داخل کر سکیں تب بھی یہ احساس کہ ایک نہایت ہی اعلیٰ پیمانے کی ایک احمدی ٹیم تیار ہو چکی ہے جو واقعتاً دنیا کی صف اول کی ٹیموں میں ہے، یہ احساس ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ احساس ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد کو اجاگر کرے گا، حمد کی طرف توجہ پیدا کرے گا، اور ہم خدا کا شکر کریں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے کہ کتنا شاندار مطمع نظر ہمارے لیے قائم فرمایا تھا، اور اس کی پیروی کی راہیں بھی ہم پر آسان کر دی، اور آج ہم دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات کے مطمع نظر کے پیش نظر ہم فلاں چیز میں سبقت لے گئے۔ پھر بین الاقوامی مقابلوں میں جہاں میڈل ملتے ہیں وہاں بے شک ایسی ٹیمیں داخل نہ ہو سکیں، لیکن دنیا کی کوئی کلب بھی کسی نام پر بھی دنیا کی اچھی ٹیموں کو چیلنج کر سکتی ہے اور کھیل سکتی ہے۔ اس لیے عملاً دنیا کے سامنے ہم یہ ثابت ضرور کر سکتے ہیں کہ خواہ تم میڈل دو یا نہ دو، خواہ تمہارا کھیلوں کا نظام ہمیں بحیثیت احمدی ٹیم کے ریکگنائز کرے یا نہ کرے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ غلام اس میدان میں بھی باقی سب سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ وہ آخری مقصد ہے جسے ہمیں انشاءاللہ تعالی ہر حصے میں پورا کرنا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا یہ صرف ایک چھوٹا سا شعبہ ہے، ہمیں ہر نیکی میں آگے بڑھنا ہے اور نیکی کی ہر شکل میں آگے بڑھنا ہے۔ اسی غرض سے مجلس شورا میں نے توجہ دلائی تھی کہ ہمیں ٹریڈ اور انڈسٹری میں بھی تمام دنیا سے آگے نکلنا ہے، سائنس میں بھی آگے نکلنا ہے، اور سائنس کے نتیجے میں جو انسان عملاً صنعتی ایجادات کرتا ہے اور انڈسٹری قائم کرتا ہے، اس میں بھی جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب سے آگے نکلنا ہوگا۔ چنانچہ اس کے لیے ایک مرکزی سیل قائم کر دیا گیا ہے فی الحال تحریک جدید میں،
اور صدر انجم میں بھی انشاءاللہ قائم کیا جائے گا، پھر وہ مشترکہ طور پر اس بات پر غور کریں گے کہ تمام دنیا کے احمدی صنعت کاروں کے دماغ سے استفادہ کیا جائے، تمام دنیا کے احمدی تاجروں کے دماغ سے استفادہ کیا جائے، تمام دنیا کے احمدی سائنسدانوں کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ وہ صرف نظریاتی طور پر سائنسدان نہ رہیں بلکہ ایسے فعال سوچنے والے اور ہر وقت نئی چیزوں کی ایجاد میں منہمک سائنسدان بنے کہ جن کی قوت فکر کو جماعت احمدیہ قوت عمل میں ڈھالے اور ان کی ایجادات سے استفادہ کرے، اور ساری دنیا میں جس طرح بعض قومیں مشہور ہیں جاپانی اپنے اعلیٰ فکر اور لطیف فکر کے نتیجے میں، اور پھر اس فکر کے نتیجے میں اعلیٰ صنعتیں پیدا کرنے کے لحاظ سے، اسی طرح امریکن یا یورپ کی دوسری قومیں ہیں، جرمنی ہے جو خاص طور پر ان چیزوں میں آگے نکل آئے ہیں، اسی طرح جماعت احمدیہ کے سائنسدان بھی ایک احمدی سائنسدان کے لحاظ سے ایک نام پیدا کر لیں، احمدی ایجادات پر احمدیت کی ایسی چھاپ ہو کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ چیز لازماً اپنی نوع میں سب سے بہتر ہے، اور اس چیز کے لیے لازماً دیانتداری کی بھی بہت ضرورت ہوا کرتی ہے، کیونکہ سائنسدان تو ایک ایجاد پیش کر دیا کرتا ہے، صنعت کار اگر دیانتدار نہ ہو تو اس ایجاد کو ضائع بھی کر سکتا ہے اور آگے بھی بڑھا سکتا ہے، اس کا ایک وقار قائم بھی کر سکتا ہے اور وقار کھو بھی سکتا ہے۔ اور دیانتداری صرف یہی ضروری نہیں بلکہ ہر دوسرے میدان میں ضروری ہے، کھیل میں بھی اسی طرح ضروری ہے، دیانتداری کے بغیر کوئی انسان کسی چیز میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تجارت میں بہت ضروری ہے۔ بس احمدی تجار کو بھی اور احمدی صنعت کاروں کو بھی اور احمدی سائنسدانوں کو بھی اور ہر میدان میں آگے بڑھنے کا ارادہ کرنے والوں کو لازماً اپنے دیانت کے معیار کو بھی بڑھانا ہوگا۔ بہت سے پسماندہ ملک ایسے ہیں جن کو بڑے گہرے اقتصادی نقصان پہنچے ہیں بددیانتیوں کی وجہ سے، بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان میں سے ایک ہے۔ بہت اچھی ایسی صنعتیں یہاں موجود تھیں کہ جن کے ذریعے تمام دنیا کی منڈیوں پہ قبضہ کیا جا سکتا تھا، مثلا سیالکوٹ میں کھیلوں کی صنعت تھی اور اوزاروں کی صنعت تھی اور ہے بھی، یہ دونوں صنعتیں ابھی تک موجود ہیں، لیکن جس طرح یہ تمام دنیا کی منڈیوں پر قابض ہو سکتی تھیں اس طرح نہیں ہو سکیں۔ اور میں نے باہر جب جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اکثر نقصان پاکستان کو تاجروں کی یا صنعت کاروں کی بددیانتی کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ بس جب جماعت احمدیہ کو اس سے میں کہتا ہوں کہ وہ صنعت میں بھی سب سے آگے نکل جائیں اور تجارت میں بھی سب سے آگے نکل جائیں، اور اس کے لیے مرکز میں ایسے سیل قائم کیے جائیں جہاں ان سب کے تبادلہ خیالات کے لیے ایک مرکز قائم ہو اور ایک دوسرے کے خیالات سے استفادے کا نظام قائم ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا جب تک احمدیت کے دیانت کے معیار کو بھی اونچا نہ کیا جائے۔ اس لیے ہمارے سارے تجار کو چاہیے کہ وہ لازماً ایک ڈیووشن کے ساتھ، ایک وقف کی روح کے ساتھ اپنے دیانت کے معیار کو بلند کریں، اور تمام صنعت کاروں کو بھی چاہیے کہ وہ اسی روح کے ساتھ اپنی صنعت کے معیار کو بلند کریں، صنعت میں اپنی دیانت کے معیار کو بلند کریں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم محض للہ یہ کریں گے، اگر قرآن کریم کی اس آیت کو ملحوظ رکھیں گے اور اس کی خاطر یہ کام کریں گے، تو یہ درست ہے کہ ہماری صنعتوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، ہماری تجارتوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، ہماری طباعتوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، ہمارے اقتصادیات کے ہر شعبہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن اگر مقصود یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم کے تابع ہم نے اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کوششوں کو بہت برکت کے پھل لگیں گے۔ اور جب انسانی محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو جایا کرتی ہے تو دنیا کی کوئی قوم اس کو شکست نہیں پھر دے سکتی۔ یہ ایک ایسا عنصر ہے جو دنیا کی تجارتوں میں بھی نہیں نظر آتا، آپ کو ان کی صنعتوں میں بھی نظر نہیں آتا۔
ان کے علم طب میں بھی نہیں پایا جاتا. یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کو عطا ہوگا جو خدا کی خاطر یہ کام کرتے ہیں اور پھر دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہتے ہیں. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسی غیر معمولی برکتیں عطا فرماتا ہے اور روزمرہ کے ہمارے تجربے میں ہے کہ عام دنیا کے قانون اس کو نہیں سمجھ سکتے. مثلا ہمارے طبیب جو افریقہ میں کام کر رہے ہیں بکثرت وہ یہ ایسے واقعات پیش کرتے رہتے ہیں کہ بظاہر ان سے بہت بہتر دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے طبیب بھی وہاں موجود تھے. بظاہر ان سے بہت بہتر ہسپتال بھی وہاں موجود تھے جن پر کروڑ روپیہ حکومتوں کا خرچ ہو رہا تھا. لیکن بڑے بڑے چوٹی کے مریض جن کو وہاں مفت علاج میسر آ سکتا تھا حکومت کے کرندہ ہونے کے لحاظ سے، وہ ان ہسپتالوں کو چھوڑ کر احمدی ہسپتالوں کی طرف مائل ہوئے. ایسے احمدی ڈاکٹروں سے انہوں نے آپریشن کروائے اور ایسے نوعیت کے آپریشن کروائے کہ جن میں زندگی اور موت ایک بہت ہی باریک دھاگے کے درمیان لٹکی ہوتی ہے. لیکن اعلیٰ ہسپتالوں کو چھوڑ کر وہ ایک چھوٹی سی کٹیا میں آ گئے جہاں خالی ایک میز پڑی ہوتی تھی اور پوری طرح کے اوزار بھی مہیا نہیں تھے، پوری طرح روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا، پوری طرح ڈس انفیکٹ کرنے کا انتظام بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی ہم آپ سے آپریشن کروائیں گے، ہم وہاں سے نہیں کروائیں گے. ڈاکٹروں نے بعض دفعہ تعجب سے پوچھا کہ یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حرکت ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ دنیاوی وجاہت اور دنیاوی سامان تو وہاں ہیں لیکن شفا آپ کے پاس ہے. کیونکہ جتنے مریض آتے ہیں ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے شفا پا جاتے ہیں، جو دوسرے اسپتالوں میں جاتے ہیں وہاں شفا کا یہ معیار نہیں ہے. تو دنیا کے کمپیوٹر میں اگر ظاہری اسباب کو ڈالا جائے تو یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے. کیوں نکلتا ہے؟ اس لیے نکلتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کا عنصر داخل ہو جاتا ہے. نیتیں پاک ہیں اور نیک ہیں اور نیتوں میں خلوص ہے اور اللہ کی خاطر یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں اور اللہ کی خاطر وہاں کام کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کی رضا کا عنصر جب بیچ میں داخل ہوتا ہے تو کایا پلٹ جاتی ہے سارے نتائج کی. یہ چیزیں اتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے معاملات میں دخل دیتی ہیں کہ اگر ایک انسان کھلی آنکھوں کے ساتھ مطالعہ کرے تو اس کے لیے شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی، یہاں تک کہ کھیل کے میدان میں ایک میچ ہو رہا ہے، اس میدان میں جہاں بظاہر شکست ہو جاتی ہے ایک احمدیہ ٹیم کو، وہاں اچانک کایا پلٹتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا عنصر بیچ میں داخل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے قادیان میں بٹالے میں ایک ایسا میچ ہو رہا تھا اور بڑے زور کے ساتھ مقابلہ تھا ایک عیسائی اسکول کے ساتھ، اور وہاں یہ ایشو بن گیا کہ دیکھیں یہ مسلمان جیتتے ہیں یا عیسائی جیتتے ہیں. اور ان کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ ہماری ٹیم جو بظاہر کمزور تھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسلام کی خاطر ایک فضل کرنا تھا، وہاں یہ بہانہ بن گیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ڈلہوزی سے واپس جا رہے تھے قادیان کی طرف. بٹالے سے گزرتے ہوئے ان کی جو نظر پڑی کہ ایک ہنگامہ سا ہوا ہے تو انہوں نے موٹر چڑھائی. انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ احمدی بہت سے نظر آ رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ حضور یہاں تو بڑا سخت مقابلہ ہو رہا ہے اور ہماری ٹیم شکست کھا رہی ہے اور یہاں تو اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ بن گیا. یہ مسئلہ ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ آپ دعا کریں. تو حضرت صاحب نے سفر کو ٹال دیا اور وہیں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں اور کھیلو تم. وہ حضور نے دعا کروائی اور دیکھتے دیکھتے کایا پلٹ گئی. وہ احمدی کمزور کھلاڑی بھی ان کے طاقتور کھلاڑیوں پہ غالب آنے لگ گئے. تو یہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ کوئی تبدیلی ان کی جسمانی حالت میں نہیں ہوئی تھی، صرف اللہ کا فضل ایک خاص شامل ہوا ہے جس نے ظاہری مقابلے کے برعکس نتیجہ پیدا کیا.
بس جب دیانتداری آپ کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر تو فائدہ تو آپ ہی کو پہنچے گا. وہاں بھی جیتی تو قادیان کی ٹیم ہی تھی اور فائدہ بظاہر کھلاڑیوں کو پہنچا تھا, لیکن اللہ کی رضا بیچ میں شامل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا پیار نصیب ہو جائے گا ایسے تاجروں کو, ایسے صنعت کاروں کو, ایسے سائنسدانوں کو, ایسے لائرز یعنی وکلاء کو. ہر شعبہ زندگی میں جب وہ خدا کی رضا کی خاطر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے دعائیں مانگتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو غیر معمولی خدا کا فضل شامل ہوگا. بس اس لحاظ سے نہ صرف یہ کہ یہ کوشش کرنی ہے بلکہ پوری سخاوت کے ساتھ اپنے گر اور اپنے ہنر بھی جماعت کے حضور پیش کرنے ہیں. یہ وہ آخری حصہ ہے جس کی طرف میں خصوصیت سے توجہ دلانا چاہتا ہوں. تاجروں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی گر مل جائے, کوئی داؤ پیچ ملے, کوئی اچھا موقع ملے تو وہ اسے اپنے تک محدود رکھتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی اور اس میدان میں داخل نہ ہو. ہمارے اطباء میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے. لوگوں کو تو شفا دیتے ہیں لیکن اپنے اس مرض کی شفا ان کو نہیں ملتی کہ کوئی اچھا نقطہ ہاتھ آ جائے جس سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ چٹکلا فلاں حکیم سے ہی ملے گا. اسی طرح ہمارے صنعت کاروں میں بھی یہ بیماری ہے, ہمارے دوسرے شعبہ جات زندگی میں بھی یہ بیماری عام پائی جاتی ہے. اس بیماری کے ساتھ فرد کی ترقی کی ضمانت تو دی جاتی ہے بعض صورتوں میں, لیکن قومی ترقی کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی بلکہ قومی تنزل کی ضمانت بن جاتا ہے یہ نشان. چنانچہ مشرق اور مغرب کی ترقیات کا آپ مقابلہ کریں یا تنزل اور ترقی کا مقابلہ کریں تو ایک بہت بڑا امر جو کار فرما نظر آئے گا وہ یہی نظر آئے گا. ہمارے ہاں یہ رواج پکڑ گیا کہ جس کو کوئی علم ملا اس نے سینہ بسینہ اپنی اولاد میں چلانا شروع کر دی, اور یہ محاورہ سینہ بسینہ کا سوائے مشرق کے ملتے ہی کہیں نہیں دنیا میں. عجیب و غریب محاورہ ہے اور بڑا فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ 7 پشتوں سے سینہ بسینہ راز ہماری خاندان میں چلا رہا ہے. وہ سینہ بسینہ تو رہا لیکن ساری قوم کو دفن کر گیا. مغرب نے اس کے برعکس اپنے علوم کو ترویج دی ہے. جو چھوٹا سا نقطہ بھی کسی کے ہاتھ آیا ہے اس نے تشہیر کی ہے, اس کی تمام مغرب کو اس میں شامل کیا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہر فرد کی دولت سارے قوم کی دولت بن گئی, اور ایک فرد کی دولت صرف اس کی ذاتی دولت نہ رہی بلکہ ہر فرد نے جو سیکھا وہ بھی اس کو مل گیا, اور جو اس نے سیکھا وہ اس نے دوسروں کو عطا کیا. اس لیے ہر اچھی چیز میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو سخاوت کا حکم دیا ہے, اور یہ دوسرا حصہ ہے جو خیرات میں ترقی کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. چنانچہ قرآن کریم اس نقطہ کو اس طرح بیان فرماتا ہے, چلے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ مومن بندے عبادتوں کو قائم کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور پھر جو کچھ ہم ان کو عطا کرتے ہیں اس سے آگے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے, ترتیب بھی بہت پیاری رکھی گئی ہے کہ ان کو جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ صرف جسمانی کوششوں اور محنت سے نہیں ہوتا, اس میں ان کی عبادتوں کا بھی دخل ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ عام انسان کی اچیومنٹ کا ذکر نہیں بلکہ ایسے مومن بندوں کی خصوصی اچیومنٹس یا جو کچھ وہ حاصل کرتے ہیں اس کا ذکر ہے, جن کو جو کچھ عطا ہوتا ہے اس میں ان کی عبادتوں کا بھی دخل ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل بھی شامل ہوتا ہے. ایسی سوسائٹی جب قیام صلاۃ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو عام بندوں سے زیادہ عطا کرتا ہے, اور جو کچھ ان کو عطا کرتا ہے وہ اپنے تک روک کے نہیں بیٹھ جاتے, وہ آگے اس کو جاری کر دیتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر میں یہ عارفانہ نقطہ ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ مما رزقناہم میں صرف روپے پیسے کا ذکر نہیں ہے بلکہ تمام صلاحیتوں کا ذکر ہے. اگر کوئی وکیل اچھا ہے, اس کو وکالت کا اچھا نقطہ ہاتھ آیا ہے تو وہ اس سے بھی قوم کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے.
کسی طبیب کو اگر کوئی اچھا نسخہ مل گیا ہے تو وہ اپنے اوپر روک کے نہیں رکھتا، بلکہ وہ ساری قوم کو اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی صنعت کار کو اگر کوئی اچھا نقطہ ہاتھ آ گیا ہے تو وہ دوسرے صنعت کاروں میں اعلان کرتا ہے کہ آؤ یہ سیکھو مجھ سے، اس سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ اس طرح علوم کی ہر شاخ میں جس کو جو کچھ حاصل ہو جائے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے خرچ کرنے والوں کو اسی آیت میں خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ اس خرچ کے نتیجے میں جو اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی ان کے اموال اور ان کی طاقتیں اور ان کی صلاحیتیں ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ مما رزقناہم ینفقون میں ایک جاری چشمے کا سا ذکر ہے کہ ایک طرف سے نکل رہا ہے تو دوسری طرف سے پڑ بھی رہا ہے، اور جس طرف سے نکل رہا ہے وہ سوراخ اس سوراخ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا جس سوراخ سے پڑ رہا ہے، کیونکہ پڑھنے والے رستے کو اللہ سے جوڑ دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ وہ اپنی کوششوں سے حاصل کرتے ہیں اس کو خرچ کرتے ہیں، کیونکہ انسانی کوششیں تو محدود ہوتی ہیں، ان کا محصول تو تھوڑا سا ہوتا ہے، وہ خرچ ہو کے ختم بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا مما رزقناہم ینفقون، ہم جو ان کو دیتے چلے جاتے ہیں وہ اس سے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے دینے کے رستے تو نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اگر انسان تمام کائنات کی طاقتوں کو بھی خرچ کر دے تب بھی اگر ایک طرف سے اللہ سے تعلق قائم ہے تو اس کے خزانے ختم نہیں ہو سکتے۔ کیسی عظیم الشان آیت ہے اور کتنا وسیع مضمون اس میں بیان کر دی گیا مومن کی ترقی کا۔ اور اگر آپ غور کریں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کوثر عطا ہوا وہ یہی کوثر ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ اس کوثر کی ایک شکل یہ بھی بنتی کہ آپ کے متبعین کو یہ حکم دے دیا کہ جو کچھ ہم تمہیں عطا کریں گے تم نے روک کے نہیں رکھنا، تم نے آگے دنیا میں خرچ کرتے چلے جانا، اور اس بات کے ہم ضامن ہیں کہ تمہارے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ بس یہ وہ اعلیٰ مقصد ہے جس کی طرف قرآن مسلمانوں کو بلاتا ہے، اور جس کی طرف قرآن کے اس ارشاد کے تابع میں تمام جماعت کو بلا رہا ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ اپنے دیانت اور تقوی کے معیار کو بلند رکھتے ہوئے محض خدا کی خاطر دنیا کی ہر بھلائی میں دنیا سے آگے نکل جائیں گے، اور جتنا آگے بڑھیں گے اتنا پھر دنیا پر خرچ بھی کریں گے۔ آپ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ تو وہ قوم ہیں جن کے امام کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے والا ہوگا۔ فرمایا اتنی عظیم ہمت والا انسان ہوگا، اتنی بلند جست ہوگی اس کی کہ اگر ایمان دنیا سے اٹھ کر سریا پر بھی پہنچ گیا تو وہ کھینچ کر دوبارہ دنیا میں لے آئے گا۔ بس جس کا امام اس شان کا ہو اور اتنی بلند ہمت والا رکھنے والا ہو کہ جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہاں تو جائے گا اور آسمان کی بلندیوں سے بھی ایمان کو کھینچ کے دوبارہ لے آئے گا، تیرے قدم سریا پر پڑ رہے ہیں، اس کے ماننے والے، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں ہم۔ اس لیے لازماً ہمیں اپنے ارادے بلند کرنے پڑیں گے، اور بلند ارادوں کے ساتھ اپنے اعمال کے معیار کو بھی بڑھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج چونکہ بارش ہو رہی ہے
اس لیے نماز جمعہ کے ساتھ ہی نماز عصر بھی جمع کروائی جائے گی. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.